السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران آج ہم 130 سے پڑھیں گے۔ آج کی آیات جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، بہت موٹیویشنل میسیجز بھی ہیں اور ہمیں ایک پرسنالٹی گرومنگ کا پاتھ بھی دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 130 کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بیسیکلی ابھی وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے جو کہ ابھی ہم نے جو غزوہ احد کے لیسنز تھے ان میں سے یہ امپورٹنٹ لیسن ہمیں یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کے، واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک گروپ آف صحابہ تھے ان کو وہاں پہ اوپر کھڑا کیا تھا گھاٹی پہ، کہ وہاں پہ آپ نے پہاڑی کے اوپر کھڑے رہنا ہے اور آپ نے تب تک نہیں اترنا، یعنی بڑے ایک اسٹرکٹ انسٹرکشن تھی کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے نیچے نہیں اترنا۔ لیکن ہوا کیا کہ وہ سینیریو ایسا بن گیا کہ مسلمان جیت رہے تھے اور ان کو لگا کہ اچھا جی یہ مال غنیمت جو ہے وہ اب سب اٹھا رہے ہیں تو ہم بھی نیچے اتر آتے ہیں اور ہم بھی اپنا حصہ جو ہے اس میں سے جو لینے والا ہے یا پکڑنے والا پکڑ لیتے ہیں۔ اسی بات پہ یہ کانٹیکسٹ میں آیا ہے کہ جب انسان مال کی محبت میں گرفتار ہو جائے اور اپنا کام چھوڑ کے وہ مال کے پیچھے لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی کو یہاں پہ ایک سود کی شکل بتائی گئی ہے، کیونکہ سود بھی کیا ہوتا ہے کہ جب مال سے ہماری اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اور مل جائے، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے بڑے سیٹھ ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کی پراپرٹیز ہیں، وہاں سے پیسے آتے ہیں اور وہ جو پیسہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو ادھار دیتے ہیں، قرضے کے طور پہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ویسے بھی سود کھاتے ہیں، اور اگر لوگ اس کو لوٹا نہ سکیں تو پھر ان کی پوری پراپرٹیز حذف ہو جاتی ہیں، یا جو بھی انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن لکھی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ بہت سا پیسہ لیتے ہیں اور کھلم کھلا جو ہوتا ہے وہ سود ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ افراد بھی یہ کام کرتے ہیں اور یہاں پہ مرکب کی شکل میں بتایا گیا ہے کہ جب ایک بڑا گروپ جو ہے وہ اس قسم کے کام میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، تقویٰ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اطاعت میں بھی کمی آتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ بہت سے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی دین کے راستے میں نکلیں تو وہ نہیں نکل پاتے، وہ کہتے ہیں کیا کریں، نوکریاں ایسی ہیں۔ ایون اسٹوڈنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کئی دفعہ کالجز یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میم ہم کیا ایسے کر سکتے ہیں کہ ظہر کی نماز گھر آ کے 4 بجے تک ہم پہنچتے ہیں تو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں کبھی کبھار تو کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو جمع کرنی پڑ گی نماز، لیکن آپ نے کالج یونیورسٹی تو ڈیلی جانا ہے، تو اگر آپ وہاں پہ ڈیلی یہ کام کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ رائٹ۔ آپ کو بیچ میں بریک بھی مل جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سینیریو بھی آتا ہے، ہارڈلی آپ کو 10-15 منٹ لگتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ لیں، تو آپ فرض نماز تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اپنے وقت پہ پڑھیں، ٹھیک ہے، باقی آپ واپس آ کے پڑھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے، لیکن اصولی طور پہ آپ کو وہاں پہ اپنے ٹیچر سے بات کرنی چاہیے۔ اور میرے ایکسپیرینس پہ یہ ہے کہ جب ٹیچر سے بات کی جائے تو وہ اجازت دے دیتے ہیں، بہت کم جگہوں پہ ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اٹس یور اون بزنس، وہ ضرور اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ بات یہ کہ ہمارے اپنے بچوں میں نا وہ ول پاور یا وہ نہیں ہوتا طریقہ کہ وہ جا کر کسی سے بات کریں اور وہ اپنے لیے کچھ اسپیس کریٹ کریں۔ اسی طرح آپ دیکھیں مرد حضرات ہمارے کتنا پیچھے ہیں دین کی تعلیم میں، دین سیکھنے میں یا آگے جا کر کوئی بھی کام کرنے میں، کیونکہ اگین وہی مسئلہ ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کسی نے ان کے ساتھ وہ ریپو بلڈنگ ہی نہیں کی، یا یہ کہ ان کو یہ بتایا ہی نہیں کہ جی آپ ہر وقت جو مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ جو کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کی بجائے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ نے جو ہے کوئی دین کے راستے پہ بھی وقت لگانا ہے، یعنی کہ دین کے راستے میں وقت لگانا یا دین کو سیکھنا اور اس کی طرف جانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ایک چیلنج کی طرح ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلی آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 131، اس میں فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یعنی یہ وارننگ دی گئی ہے کہ اگر ہم اس قسم کا کوئی کام کرتے ہیں جس میں سود شامل ہو، اور ہم دیکھتے بھی ہیں ویسے بھی کہ قرآن پاک میں بہت سے مقامات پہ ہمیں بار بار یہ وارننگ دی گئی ہے سود کے معاملے میں۔ آپ دیکھیں کہ سود کی حرمت کے بارے میں بہت کچھ ہمیں بتایا گیا ہے، جیسے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے
پھر آپ دیکھیں کہ سود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں، جن میں سے سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں سے بدکاری کرے، سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ کسی مسلمان کی حتق کے عزت کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو سود ہے نا وہ کسی صورت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ اب ہمارا ایٹ لیسٹ یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ہم یعنی خود کسی کام میں نہ ہوں۔ اب ایک حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنا سود عام ہو جائے گا کہ اگر آپ سود نہیں بھی لے رہے تو اس کی چھینٹے آپ کے اوپر گر رہے ہیں۔ تو اگر اب ہم دیکھیں جتنے بھی کاروبار ہیں، کچھ بھی ہم خریدتے بھی ہیں، بینک میں پیسے رکھتے ہیں، آپ بڑا وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا بھی کرتے ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں سے سود کی انوالومنٹ ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ بہت بڑی سٹرگل ہے جو اسلامک بینکس ہیں، یعنی جب آپ کہتے ہیں کسی کو کہ ہم اسلامک بینک جو ہے اس میں اپنا پیسہ رکھیں گے، ان کے تھرو ہم کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، لوگ اس کا بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تو سارا سودی کاروبار ہے۔ تو وہ بھی جو ہمیں لگتا ہے نا کہ سود ہے، بیکاز آبویسلی پوری دنیا میں اس وقت سود چل رہا ہے، تو دے آر آلسو اسٹرگلنگ اینڈ دے آر کنٹینیوسلی لکنگ اراؤنڈ کہ کوئی ایسے طریقے ان کے سامنے آ جائیں جس سے وہ اس کو منیمائز کر سکیں اور الٹیمیٹلی ختم کر سکیں۔ تو اسی لیے پھر علماء کہتے ہیں کہ جو ایسے بینکس ہوتے ہیں، جو اسلامک بینکس ہوتے ہیں، ہمیں ان کو انکریج بھی کرنا چاہیے اور لوگوں کو بھی انکریج کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جب لوگ ان کو بزنس دیں گے، ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے، تو وہ سسٹم کو جو ہے علماء کے ساتھ وہ گائیڈ لائن لے کر اس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پھر اس کا ہمیں توڑ بھی دیا گیا کہ پھر کرنے کا کام کیا ہے، زندگی انسان کیسے گزارے۔ آیت نمبر 132، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیے جا۔ غزوہ بدر کو دیکھیں، اس میں مسلمان کتنی تھوڑی تعداد میں تھے، کامیاب ہوئے، جو حکم تھا اللہ رسول کا اس کے مطابق انہوں نے تمام معاملات کیے، ڈرے نہیں۔ غزوہ احد میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچویشن کریٹ ہوئی، یعنی کبھی کبھی کچھ لوگ بڑے اپولوجیٹک سے ہوتے ہیں کہ بڑا برا سا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، امبیرسنگ سا لگتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ کیسے انہوں نے یہ کام کر دیا۔ تو آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیشہ ایک تو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بھی انسان تھے، دوسرا یہ سچویشنز اللہ تعالیٰ کی طرف سے کریٹ ہوتی ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ دیکھیں ایک جیتی ہوئی بازی صرف ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ چل رہے ہوں، اللہ کا حکم نہ مان رہے ہوں، تو کیسے پلٹ جاتی ہے۔ یعنی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں ناکام کیوں ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے نہیں، اس طرح سے ہم اطاعت نہیں کرتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ رحم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ نسخہ بتایا گیا، اور جب ہم لوگوں کو بتائیں تو ان کو لاجیکلی بھی ایکسپلین کیا کریں۔ آپ کے دیکھیں آپ کی زندگی اوور آل بھی بہتر ہو جاتی ہے، آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہو جاتے ہیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ ہر لحاظ سے بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بک پڑھ رہی تھی، بیسیکلی وہ سوشل میڈیا اور اس کے ایفیکٹس کے بارے میں تھی، تو اس میں پڑھتے پڑھتے میں ایک جگہ پہنچی جہاں پہ جو ہے رائٹر ہیں وہ کہتے ہیں، بریکٹ میں لکھ رہے ہیں ایک جملے کے ساتھ، میں ایتھیسٹ ہوں لیکن کبھی کبھی کچھ سوالوں کے جواب ہیں ان کے لیے میں ادیان کی طرف دیکھتا ہوں، کیونکہ مجھے ادیان کے علاوہ اس کا جواب نہیں ملتا، اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے لاجیکل آنسر جو ہے وہ ریلیجنز دے رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی بہت سے مقامات پہ اس طرح پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہوتا ہے کہ جی یہ مسئلے جو ہیں یہ کدھر سے کریٹ ہو رہے ہیں، یا کون کون سی باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو ہم سے ہینڈل نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد ہم آیت نمبر 133 پہ آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اب آپ اس طرح سے نوٹس کریں کہ لرننگ کا طریقہ کیا ہے، یعنی ہم غزوہ احد کے کانٹیکسٹ میں بات کریں، جو فیلیئرز ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کی گئی، فیلیئرز کے بارے میں ہمیں وارن بھی کیا گیا کہ بھئی یہ ایٹیٹیوڈ جو ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر ہمیں بالکل پریسائز طریقے سے بتایا گیا کہ کرنے کا کام کیا ہے، لرننگ آؤٹ کم کیا ہے۔ وہ ہمارا تو ہوتا ہے نا، بچپن سے ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے کہ اگر آپ دیر سے آئے ہیں تو 100 دفعہ کاپی پہ لکھ کر آئیں کہ آئی ول نیور کم لیٹ اگین، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یا ٹیچر کے بھی لیکچر چلتا ہی چلا جا رہا ہے، پورا پیریڈ لیکچر ہی دے کے انہوں نے غصہ اپنا نکالا۔ گھر میں بھی اماں ابا جو ہیں وہ آگے پیچھے چلتے پھرتے بس وہ لیکچر ہی دے رہے ہیں اور وہ ناراضگیوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہمیں نظر آتی، ہمیں بڑے اچھے طریقے سے بتا دیا گیا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرو اور آگے بڑھ جاؤ، بس اپنا کام کرو جو کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں بھی گھر میں یہ رویے رکھنے چاہیے کہ اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اسے معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ میں خود پرسنلی دیکھتی ہوں کہ آپ غلطی سے کسی سے معافی مانگ لیں نا، اب اس نے ساری زندگی آپ کو جتانا ہے کہ تم سے ہوئی تھی نا غلطی، تم نے خود معافی مانگی تھی۔ تو آپ بھی کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے معافی بھی مانگنی چاہیے تھی کہ نہیں مانگنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ سے آپ توبہ استغفار کرتے ہیں، آپ کے دل میں اتنی شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ہمارا رب اتنا مہربان ہے
کہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے، ہمارے دل پہ مرہم بھی رکھ دیتا ہے، ہمیں ایکسپوز بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے. لیکن ہم انسان، ہم کہتے ہیں دیکھا تھی نا وہ غلط، آئی تھی نا اس لیے میرے پاس معافی مانگنے. اب ہم نے جگہ جگہ بیٹھ کے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے. اس رویے سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. پھر آپ دیکھیں آگے موٹیویشن بھی دی جا رہی ہے. آیت نمبر 133 کو اگر آپ دیکھیں کیا کہا گیا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اور ایک دوسرے سے جلدی کرو اللہ کی، اپنے رب کی بخشش کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اور کس کی طرف؟ اور جنت کی طرف، چوڑائی جس کی آسمان اور زمین جیسی ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے. اللہ اکبر. کیا کہا گیا؟ اب آپ سوچیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں آپ کے سامنے کوئی آتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. ٹھیک، میرے پاس ایک بچی آئی اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر کمل میرا کسی کے ساتھ ریلیشن شپ رہا، اور وہ ریلیشن شپ جو تھا وہ بہت فزیکل رہا، اور اس شخص نے میری کچھ تصویریں بھی کھینچی، اور بعد میں نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، میں اس ریلیشن شپ میں سے نکل آئی. میرے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا، بڑے مسئلے مسائل رہے. لیکن اب میری شادی ہونے والی ہے. اب جہاں میری شادی ہو رہی ہے نا، تو میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں، میرے اندر بڑی چینجز آ گئی، میں بڑی بدل گئی ہوں. لیکن میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر اس بندے نے مجھے بلیک میل کیا میں کیا کروں گی. اس نے میرے شوہر کے سامنے شو کر دیا، میں اس کو بتا دوں جہاں میری بات ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں بتاؤ. کہتی اچھا اگر اسے پتہ چل گیا بعد میں اس نے مجھے کوئی بلیک میل کیا میں کیا کروں. اور میں اس وقت یہ سوچی تھی، مطلب مجھے خود اتنی بے بسی محسوس ہو رہی تھی. میں کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے اس بچی سے گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، اس کو اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ اس کے رویوں سے پتہ چلتا ہے وہ قرآن کی طرف آئی ہے، نماز کی طرف آئی ہے، وہ دین کو سمجھ رہی ہے، وہ بہت شرمندہ ہے اپنی اس بات پہ. انسان نہیں معاف کرتے. فیملی والوں نے بھی اس کو کہہ دیا کہ بری لڑکی ہے. کبھی کبھی ماں باپ بھی کسی بات پہ نہ چاہتے ہوئے کچھ بول جاتے ہیں، سنا دیتے ہیں. اب اس کی شادی ہو رہی ہے تو اب جناب اگر اس کے مرد کو، اس کو لڑکے کو پتہ چلے گا تو وہ بھی اس کو کہے گا تم ایسی خراب عورت ہو. ایسے ہی ہے نا، ہم تو اسی طرح سوچتے ہیں. ہم اپنے لیے بھی سوچیں، ہمیں پتہ چلے ہم اپنے بیٹے کی کہیں شادی کریں، وہ لڑکی کا ایسی کوئی بات پتہ چلے تو ہم بھی یہی سوچیں گے. یہ تو نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ لوگ بڑے عجیب ہیں، ہم بھی اگر ان کی جگہ ہوں گے تو ایسے ہی سوچیں گے. ہمارا انسانی ذہن جو ہے وہ کیسے کیلکولیشنز کرتا ہے کہ ہم کبھی معاف نہیں کرتے. کہ اللہ کی مغفرت کیسی ہے. تو اس کو میں نے یہی کہا، میں نے کہا دیکھو سب سے بڑی بات تو یہ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا انشاءاللہ. تم سمجھو تم آگے اتنا نکل آئی ہو، تم نے اتنا کچھ اس کو ریکور کر لیا، اللہ تمہیں معاف کرے گا. اور یہ والی جو میں آپ کو واقعہ بتا رہی ہوں، یہ کالج یونیورسٹی کی ہزارہا لڑکیوں کی کہانی ہے اس وقت. تو میں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. میرا بڑا اچھا اللہ سے گمان ہے، اس لیے کہ تمہارے رویے بتا رہے ہیں. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں نا، کبھی کبھی بھگتتے ہیں. دنیاوی طور پہ یہ ایک اصول ہے، ہمیں بھگتنا پڑ جاتا ہے، جیل میں جانا پڑ جاتا ہے. اب اس کو آپ کو اوور لک کرنا پڑے گا، اپنا دل گردہ مضبوط کرنا پڑے گا. اور اگر وہ آپ کو بلیک میل کرے تو سائبر کرائم میں رپورٹ کر دو. بالکل بلیک میل نہیں ہونا. اور اگر شوہر پوچھے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو کہو کہ وہ میرا پاس تھا، میں اس پہ شرمندہ بھی ہوں، میں نے توبہ استغفار بھی کی، اینڈ آئی ہیو گرون آن، میں آگے بڑھ گئی ہوں. تو میں کیوں اس پاسٹ کو لے کر آؤں جو اب میرے لیے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، میں اس کے بارے میں سوچتی ہی نہیں. تو ہمیں بھی نا یہ چیز دیکھنی چاہیے، ایسے رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ بھاگو وساریو. ساریوں میں کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے سے مقابلے پر آگے بھاگنا. ہم کیسے بھاگتے ہیں؟ ہم ویٹ کرتے ہیں باقی بھاگ رہے ہیں، اچھا کوئی بھاگ رہا ہے تو میں آہستہ آہستہ چل کے میری بھی جگہ رکھ لینا، میں آ جاؤں گی. نہیں، ایک دوسرے سے مقابلے پہ جلدی کرو. جیسے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں جگہ سیل لگی ہوئی ہے، ہم صبح صبح سے تیاری کرتے ہیں، سب سے پہلے وہاں پہنچنا ہے. اچھے جوڑے نہ نکل جائیں، ان کو لینا ہے. ساری ہو یہ اتوار بازار لوگ کئی دفعہ پھل سبزی لینے جاتے ہیں، تب بھی صبح صبح جاتے ہیں، کہتے ہیں جی پھر وہ اچھی چیز نکل جاتی ہے. مقابلے پہ جاتے ہیں، ہر کام ہم مقابلے پہ کر رہے ہیں. لیکن جب اللہ کی مغفرت کی بات آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا شاید معاف کر دیا ہو، شاید نہ کیا ہو. میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آپ نے کہا کہ بھئی، آپ نے جیسے کہا کہ بھئی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اللہ سے معافی مانگ، لیکن ہم اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور بندوں سے بھی معافی مانگ لیتے ہیں. معافی مانگی تو بار بار اس بندے سے معافی مانگی جائے گی اور بار بار اس
اسی بندے کو ڈاؤن کیا جائے گا جو معافی مانگتا ہے. اس پہ کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ جیسے میں نے معافی مانگ کے کوئی غلطی کر دی ہے بار بار. جی بالکل ایسے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے, بندے بھی معاف کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسٹیج پہ اپنی اچھائی کم مطلب نیکی کا کام کم سمجھتے ہیں اور اس کو ہم اپنی برائی سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نیکسٹ اس کام کو آگے نہیں بڑھانا. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اسی رویے کو تو ٹھیک کرنا ہے, اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مغفرت پہ نظر رکھیں اور شرمندہ ہوں کہ ہمارا رب ہمیں کس طرح معاف کرتا ہے. ہم کیوں نہیں لوگوں کو معاف کرتے, کسی کو سیکنڈ چانس نہیں دیتے. نوکری سے نکالا تو بس نکال دیا, اس کو سیکنڈ چانس نہیں دینا. یہ بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ وہی ہوتا ہے میری بات کہ اللہ بھی تو ہمیں معاف, ہمیں اللہ سے بھی تو پڑھنا چاہیے نا بالکل کہ ہمارے بھی گناہ سامنے نہ آئے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اس معاملے میں ہسبینڈ وائف کا جو معاملہ آتا ہے وہ اس میں کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ انہوں نے بہت امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف کا ایسا معاملہ ہو اور کوئی اس طرح کی بات پوچھے تو کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ کہ ایسی کوئی بات نہیں, جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے. دیکھیں ہمارے زمانے میں تو کبھی بھی شوہر نے نہیں پوچھا تھا, شادی ہوئی تو کبھی اس نے نہیں پوچھا کہ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ تھا, تمہیں کسی سے محبت تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہیں سے سلسلہ شروع کرتی ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہمارے زمانے میں تو کبھی لڑکا لڑکی کوئی بات ہی نہیں ایسی کرتے تھے کہ جی آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہوتی تھی, آپ کا کوئی بوائے فرینڈ تھا. ہم سوچتے ہیں اگر تھا بھی تو چھوڑو, ٹھیک. اچھا اب اس کے بعد آہستہ 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 یہ زمانہ آ گیا, لڑکے جو ہے نا خاص طور پہ بہت کیسز آتے تھے, یا سمجھیں آج سے کوئی 10-15 سال پہلے, جس میں وہ زبردستی پوچھتے تھے پہلی رات کو کہ میں تمہیں تب ٹرسٹ کروں گا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا کسی سے کوئی ایسی بات چیت ہے کہ نہیں ہے. اور لڑکیاں جو ہوتی تھیں وہ اسی پریشر میں جو بتاتی تھیں پھر ان کی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے تھے, وہ ان پہ شک کرنا شروع کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے یہ تو صحیح لڑکی نہیں ہے, پہلے اس کو یہ کہتے تھے میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, پھر لڑکیوں نے بتانا چھوڑ دیا. اچھا اب جو زمانہ آ گیا اب تو یہ ہے کہ آپس میں بڑے آرام سے بتاتے ہیں, میرے 2 بریک اپ ہوئے ہیں, تمہارے کتنے بریک اپ ہوئے, پتہ ہوتا ہے ان کو. کسی جگہ پہ مجھے یہ چیز اس طرح ٹھیک لگتی ہے کہ آپ نے بتا دیا, فارغ ہو گئے, آپ کے اندر یہ وسعت ہے, آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, وہ پہلے کی زندگی تھی اب آگے بڑھو. کسی جگہ پہ یہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ ایک دوسرے کے پاس میں ڈگ نہ کیا کریں. اب آپ نے سچویشن بتا رہی ہیں کہ اگر شوہر سامنے کوئی چیز لے کر آتا ہے کہ یہ کیا ہے, مطلب کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کے بارے میں کوئی ایویڈنس نہیں ہے, تو آپ چپ کر جائیں, آپ کہیں کہ مجھے نہیں پتہ, آپ چھوڑ دیں کیونکہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو بچانا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر ایویڈنس پورا آ گیا, اور آج کل تو پورا ایویڈنس آ جاتا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر اگر دوسرا انسان آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, پہلے ہمیشہ میں سب کو کہتی ہوں بلیک میل نہیں ہونا, کسی صورت میں بلیک میل نہ ہو. یہ بھی نہیں کریں چیخیں چلائیں کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے تم کر لو. آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ سے امید نہیں رکھتی کہ آپ ایسا کوئی غلط کام کریں گے, اور اگر کوئی غلط کام کریں گے تو پھر ہم اس کو رپورٹ کر دیں گے. میں ایک اور اسی طرح فیملی کو جانتی ہوں, اس بچی کی شادی نکاح ہوا تھا, اسی طرح وہ نکاح کے بعد اپنے ہسبینڈ کے ساتھ چلی گئی, بعد میں ان کے مسئلے مسائل ہوئے, اس کے بعد انہوں نے جناب سب کو بتانا شروع کر دی اس لڑکے نے کہ یہ میرے ساتھ گئی آئی, یہ وہ, میرے پاس پکچرز ہیں, اس طرح. وہ بچی بیچاری بڑی شریف سی بچی تھی. پتہ ہے شریف بچیاں زیادہ پھنستی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ سے بھی نہیں پوچھ پاتی, ماں باپ ان کو گائیڈ بھی نہیں کرتے, اور وہ شرافت میں ماری جاتی ہیں, ان کو نو نہیں بولنا آتا. اس نے بہت پریشان تھی فیملی, انہوں نے مجھے پوچھا, میں نے کہا آپ سائبر کرائم میں رپورٹ کریں بھی وہ سیدھا کر دیں گے اس کو, بالکل نہ گھبرائیں, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ کہ نکاح تو ہو چکا تھا, ہمارے دین میں تو یہ نکاح ہو گیا, اگر اس طرح کا کوئی ریلیشن شپ ہے تو سمجھے رخصتی ہوگی. علماء کہتے ہیں اس کا مطلب رخصتی ہو گئی. اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو اچھا ہے کہ آپ کو ٹائملی پتہ چل گئی ساری بات. لیکن اگر آپ کو آپ کے سامنے وہ ایویڈنس آ جاتا ہے, اب آپ پریشان ہیں کہ بھئی کیا سامنے, تو آپ بول دیں, کانفیڈنٹلی بولیں کہ میں شرمندہ ہوں, یہ میرا پاس تھا اور میں نے توبہ کر لی تھی اور میں آگے بڑھ گئی, اور میں نے آئندہ فیصلہ کیا میں نے یہ کام نہیں کرنا. لڑکا بھی یہی کرے, اور پھر اس کے بعد ٹرسٹ بلڈنگ کی طرف جائیں, اپنے ریلیشن شپ ٹھیک کریں. زیادہ تر میں نے دیکھا ہے جو جین زی ہے نا ہماری, یہ اس معاملے میں اوپن ہے زیادہ تر, ان کے والدین اوپن نہیں ہیں. اگر والدین تک بات جاتی ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اکثر لڑکے جو ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا پاس تھا, اب یہ میرا اچھا ریلیشن شپ ہے, مجھے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, لڑکیاں بھی کہہ دیتی ہیں لڑکوں کے بارے میں, لیکن یہ کہ ہم جو ہے نا ہم ان کے راستے میں اس طرح آتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اس سے پتہ ہی چلتا ہے ہماری کمپنی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خود بھی ایسے کاموں کی طرف, اللہ کی بخشش کی طرف ریس لگانے والے ہوں, بھاگنے والے ہوں, پھرتی سے جانے والے ہوں, اور ہمیں بھی موٹیویشن آئے, ہم بھی ان کا انفلوئنس لیں, مل جل کر ہم اس طرف جائیں. یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. جیسے وہ گھاٹی سے اتر کے نیچے بھاگے ہوئے آئے تھے مال غنیمت کا سوچ کے, یار یہ کہ ہم تو جیت گئے, اب تو فارغ ہو گئے. اسی طرح ان کو یہ بتایا گیا کہ اب آپ بھاگ کر اللہ کی مغفرت کی طرف جائیں, ایک دوسرے کو بلیم نہ کریں.
جیسے اجتماعی کوئی غلطی ہو جائے تو اس میں بھی ہم یہ کام شروع کر دیتے ہیں نا قصور کس کا تھا. پھر جس کا بھی تھا آپ ٹیم ورک میں یہ چیزیں نہ سوچیں, آپ یہ سوچیں چلو جی ہم مل جل کر بس معافی مانگ لیتے ہیں, ہم سے غلطی ہوگی. اور پھر جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان جتنی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب موٹیویٹ ان کو کیسے کریں کہ وہاں پہ جنت کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم جنت کے بارے میں سوچیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو, وہ سب سے اونچی اور سب سے اچھی جنت ہے, اور اسی جنت سے سب نہریں جاری ہوتی ہیں, اور اسی کے اوپر اللہ رحمان اور رحیم کا عرش ہے. تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کیسی جنت مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں بس انٹری ہو جائے ذرا سی کونے میں کہیں پڑی رہوں. بیسٹ جنت نہیں مانگتے. یہاں پہ ساری زندگی لڑتے ہیں میاں سے کہ میرے نام کتنے پلاٹ کیے اور مجھے کتنے گھر ملے اور مجھے کتنا کچھ آپ نے دیا اور میرے لیے کیا سیکیورٹی ہے. لیکن جو اصل سیکیورٹی وہاں پہ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آئی وانٹ دا بیسٹ جنت. آپ نے وہ ٹارگیٹ ہی نہیں رکھا تو آپ کو ملے گا کیسے؟ پھر تو آپ کے جو اعمال ہیں ویسے ہی رہیں گے نا, ٹوٹے پھوٹے تھوڑے تھوڑے. لیکن اگر آپ کہیں گے مجھے وہ بیسٹ جنت چاہیے, پھر آپ اس کے لیے اسٹرائیو بھی کریں گے. بچے کی جب ہم کہتے ہیں بیٹا ہائیسٹ جی پی اے لینا ہے, فلاں یونیورسٹی میں داخلہ تم نے لینا ہے, فلاں فیلڈ میں جانا ہے, پھر بچہ اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے. لیکن اگر آپ پہلے ہی کہتے ہیں بیٹا ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو تم نے بس یہی لوکل کالج میں پڑھنا ہے اور یہ ابا کا کاروبار سنبھالنا ہے, تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ وہ نکما رہتا ہے, وہ محنت ہی نہیں کرتا. تو ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ جنت کی جو وسعت ہے زمین اور آسمان جتنی, کیا ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ وہاں پہ تو کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جس پہ سیلاب آ جانا ہے, یا کسی نے ہمیں غلط زمین دے دینی ہے, یا کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کرنی ہے. وہاں تو جو ملے گا وہ گارنٹیڈ ہمارا ہوگا. اور بڑی سوچیں بہت بڑا سا فارم ہاؤس, یہاں پہ چھوٹے چھوٹے فارم ہاؤس ہوتے ہیں لوگوں کے, اور چند ایکڑ کی زمین, اور ہم ان کو دیکھ کے کہتے ہیں ہائے اللہ کتنا کچھ انہوں نے رکھا ہوا, اور اس کے لیے ان کو محنت کتنی کرنی پڑتی ہے. جب آپ ان سے پوچھیں وہ کہتے ہیں آپ نہ پوچھیں, کبھی ملازم ایسے, کبھی فلاں چیز, کبھی پھل خراب ہو گیا, کبھی جانور رکھے تھے ان کو بیماری ہوگی مر گئے, بس ہر وقت ہمارے کہیں چکر لگتے رہتے ہیں. کبھی کوئی زمین کے جھگڑے چل رہے ہیں, 3 رشتہ داروں نے مقدمے کیے ہوئے ہیں. پہاڑوں کے درمیان بنایا اور جو سمجھ میں رہنے کی باری ہے تو آپ پہاڑ ہی نہیں چڑھ سکتے. جی بالکل ایسے بھی ہے کہ آپ وہاں جا ہی نہیں سکتے, وہاں رہ ہی نہیں سکتے, آپ سے وہ چلا پھرا نہیں جاتا. لیکن جنت وہاں پہ ہم ینگ ہوں گے, بیماری نہیں ہوگی, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, کوئی فیئر نہیں ہوگا. آپ امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کتنی شاندار زندگی کی طرف اللہ تعالیٰ میں دعوت دیتے ہیں. اور اب دیکھیں اس کو ٹارگیٹ رکھتے ہوئے ہمارے اعمال اتنے شاندار ہو جاتے ہیں کہ دنیا بھی ہمارے لیے اتنی بہترین ہو جاتی ہے. ہم کتنی پیٹی باتوں سے اٹھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن آپ پڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں جو کانسیپٹ دیے جاتے ہیں, اور پھر ہم اپنی زندگی میں آ جائیں, جو ہم صبح سے شروع ہوتے ہیں, ساس نے یہ کہا, نند نے یہ کہا, بچے نے یہ کہا, ماں نے یہ کہا, شوہر نے یہ کہا, بیوی نے یہ کہا, چھوٹی چھوٹی پیٹی باتوں پہ لڑ لڑ کے ہم نے تباہی پھیری ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور پھر کیا کہا گیا, اعدت للمتقین, وہ تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کے لیے. یہ نہیں کہا کہ آپ آئیں گے تو آپ کو کہا جائے گا او ٹھہرے ابھی ڈیلیوری بوائے لیٹ ہو گیا, او صفائی ہو رہی ہے وہاں. اعدت تیار کی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں آپ کے گھر میں ان ایکسپیکٹڈ گیسٹ آتا ہے اور ایکسپیکٹڈ گیسٹ, کیا فرق ہوتا ہے؟ تیاری کا فرق ہوتا ہے نا. آپ کو پہلے سے پتہ ہے نا کہ گیسٹ آ رہا ہے, تو عدت تیاری کی ہوئی ہے, آپ نے ٹرالی لگائی ہوئی ہے, آپ نے مینیو بنایا ہوا ہے, آپ اس کے مطابق گروسری کی ہوئی ہے, آپ نے آئٹمس تیار کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ پراپرلی انہیں سرو کر رہے ہیں, انہیں ریسیو کر رہے ہیں, آپ بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ خود بھی تیار ہوئے ہوئے ہیں. اور عدت آپ نے تیاری کی ہے, اور کوئی اور آ جائے تو ہیپ ہیزرڈ کام ہو جاتا ہے. بعد میں یاد آتا ہے ہاں کباب بھی پڑے ہوئے تھے, وہ بھی کھلا سکتے تھے, ہائے وہ میٹھا بھی پڑا ہوا تھا, اچھا فلاں چیز منگوا لیتی, سمجھ ہی نہیں آئی, اف اللہ نہیں سرو کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو متقی لوگ ہیں, اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں, اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں, اور عدت اللہ نے ان کے لیے تیار کی ہوئی ہے. اب سوچیں نا, تیاری ہو رہی ہے, سارا کچھ بن رہا ہے, بتایا جا رہا ہے یہ اس کا, آپ کو بالکل فلی فرنشڈ ہر چیز ریسیو ہونے والی ہے. اس کے لیے بس کیا کرنا ہے, یہاں پہ صحیح فیصلے کرنے. اچھا یہ کون سے لوگ ہیں؟ اب اس بات کو بہت اچھی طرح ہم نے سمجھنا ہے. جو بھاگتے ہیں اللہ کی مغفرت کی طرف, اور وہ آگے بڑھ کے جنت کے بارے میں وہ ان کا فوکس ہوتا ہے. غلطیاں ہو جاتی ہیں نا انسان سے زندگی میں,
تو وہ اپنی غلطیوں پہ بیٹھے نہیں رہ جاتے. کچھ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے نا کہ ایکسیسو گلٹ میں چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس میں کچھ نہیں ہوں, میرے سے کوئی کام نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں سے پڑھا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کا ترجمہ ہے, اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے, بس تو میرے گناہوں کو اپنی بخشش کے ساتھ معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما, بے شک تو بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں صبح شام کی دعاؤں میں ہم ایک دو دعا پڑھتے ہیں جس کو استغفار کا سردار کہا گیا, اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو نے مجھے پیدا کیا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں, میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھ سے واقع ہوتی ہے, میں اعتراف کرتا ہوں تیری نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کر رکھی ہیں, اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں, بس تو مجھے بخش دے, بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسے رات کے وقت پڑھے اور پھر اگر وہ اسی رات مر جائے تو لازماً جنت میں جائے گا, اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے اور پھر اسی دن اگر وہ مر جائے تو وہ بھی جنتی ہے. ہم پتہ نہیں کس کس کو جنتی کہتے ہیں, ہم نے اپنے لیے کوئی اور کرائٹیرین رکھا ہوا. آپ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں جو اللہ نے تیار بھی کی ہوئی ہے متقی لوگوں کے لیے, تو اب دیکھیں کتنے چھوٹے فارمولے ہیں. کبھی کبھی ہم اتنی مشکل چیزیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں فلاں مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہوتا, مجھ سے تو یہ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ سیدۃ الاستغفار تو ہم صبح شام کی دعا میں پڑھ لیں. ہارڈلی اٹ ٹیکس 5 منٹس کہ ہم نے صبح پڑھی شام کو پڑھی, اور جب آپ کو موٹیویشن ہو کہ مجھے جنت میں جانا ہے اور موت پتہ نہیں کس حالت میں آ جائے, کس وقت آ جائے, ہم نے بڑے پلان بنائے ہوں, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, صدقہ جاریہ, وہ ہو ہی نہ, تو جب آپ دعا پڑھ لیں آپ کے شکر اللہ کا, تو نے مجھے توفیق دے دی. یہ بھی اللہ کی توفیق سے آتا ہے, توفیق مانگا کریں اللہ تعالیٰ, یہ آسان نیکیاں جو ہیں وہی کر کے جنت میں ہم پہنچ جائیں. ہم کیوں سوچیں کہ بڑے مشکل کام کرنے پڑیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو راستے دیے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام کر کے نا. اور بچوں کہتے ہیں نا اسمارٹلی کام کرنا, آج کل لوگ کہتے ہیں اسٹڈی اسمارٹ اور فائنینشیل اسمارٹنیس, بزنس اسمارٹنیس, ہر چیز میں اسمارٹنیس ہے اب, کہ آپ کیسے اسمارٹ طریقے سے, ایون اسمارٹ ایٹنگ ہے کہ آپ کیسے کھائیں کہ آپ اپنے آپ کو مطلب مزے سے بھی لوگوں کو لگے ہیں یہ تو نہاری سری پائے حلوہ براؤنی سب کچھ کھا رہی ہے, لیکن یہ کیسے فٹ کیسے ہے, تو اس کی اسمارٹ ایٹنگ ہوتی. تو اسی طرح اسمارٹ عبادت بھی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایسا اسمارٹ بنائیں کہ آپ کے پاس یہ سارے نسخے اللہ تعالیٰ نے دیے, احادیث میں بتائے گئے, تو ہم کیوں نہ ان کو استعمال کریں, وہ دعائیں پڑھیں, تاکہ ہم کیا کریں سیلف ٹاک میں اپنی زندگی تباہ کریں. اب ایسے لوگوں کی جن کا ٹارگٹ یہ ہے اللہ کی بخشش اور ساتھ جنت, وہاں جانا ہے, بیسٹ جنت میں جانا ہے. اب ان کی پرسنالٹی کیسی ہے؟ آیت نمبر 134 بہت امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں.